کہاں ہیں وہ بدبخت جاہل لوگ جو اولاد کے نہ ہونے کا ذمہ دار عورت کو سمجھتے ہیں۔ جس کی اولاد نہ ہو وہ کیا کرے؟ جب کسی کو اولاد ہونے میں تاخیر ہو جائے یا اسے اولاد نہیں ہو رہی ہو تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے اور اولاد کے لیے جائز و ناجائز کی تفریق مٹا کر کچھ بھی کرنے کو راضی ہو جاتا ہے اور انجام بھی دیتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے متعلق بڑی عجیب و غریب داستانیں ملتی ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک سچے مومن کا ایسے عالم میں کیا موقف ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ عقیدہ ذہن میں راسخ کریں، بچوں کی پیدائش کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے یا انہیں بیٹے بیٹیاں ملا کر عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ اولاد کا مکمل طور پر اختیار اللہ کے پاس ہے تو میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر نیک اولاد کا سوال کرے، پوری گریہ وزاری کے ساتھ ذکر و دعا میں مشغول رہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک میں کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس محرومی کا سامنا ہے تو جائز طریقہ کار کے مطابق ادویات کا سہارا لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، علاج کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، صرف بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں۔ دوسری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی شفا نازل نہیں کی۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اولاد کا ایک وقت متعین کیا ہو اور ہم جلد بازی سے کام لے رہے ہوں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم کر کے دنیا و آخرت کی بے شمار نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کریں اور اس کے حکمت بڑے فیصلوں پر مکمل صبر کریں اور یہ یقین کریں کہ قادر مطلق نے اس کے لیے اس کی نعمت سے محرومی پر صبر کرنے کی وجہ سے خوب اجر عظیم رکھا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے حالات زندگی اور مسائل میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو ود اولاد کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا جس کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی، اور کچھ لوگوں کی معذور اولاد کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا اور اب وہ انتہائی تنگی کی زندگی میں ہیں۔ بالکل اسی طرح سے والدین کو بھی دیکھیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں مومن کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا معاملہ تعجب خیز ہے کہ صرف مومن کا ہر معاملہ خیر سے بھرے پور ہوتا ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتری کا باعث ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلے پر راضی رکھے، آمین۔